جی تو دوستوں آپ کو ویلکم کہتا ہوں iFactoner.com کے لرن انگلش تھرو ہندی اینڈ اردو ویڈیو ٹیوٹوریل میں. یہ جو ویڈیو ٹیوٹوریل سیریز ہے اس میں ہم انگلش کے موسٹ کامن ریگولر وربس کے میننگ کو سمجھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈفرینٹ فارمز کو ہم سینٹینسز میں بھی یوز کریں گے. آج کے ٹیوٹوریل میں ہم اے سے شروع ہونے والے موسٹ کامن انگلش ریگولر وربس کے میننگ سیکھیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ دو قسم کے وربس ہوتے ہیں, ایک ریگولر وربس ہوتے ہیں, ایک اے ریگولر وربس ہوتے ہیں. تو اے ریگولر وربس کو ڈفرینٹ فارمز میں یعنی کہ بیس فارم, پاسٹ سمپل فارم, پاسٹ پارٹیسپل فارم میں یوز کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کوئی بھی رول کو فالو نہیں کرتے, جبکہ ریگولر وربس کو یوز کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ وہ پاسٹ سمپل فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم میں ایک ہی رول کو فالو کرتے ہیں کہ ہم اگر لیٹ سپوز ایک ریگولر ورب ایکسپٹ ہے تو اس کی پاسٹ سمپل فارم ایکسپٹیڈ اور پاسٹ پارٹیسپل فارم ایکسپٹیڈ ہی ہوگی, یعنی کہ فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ فارم ایک رول کے مطابق یوز ہوتی ہیں, ایکسپٹ, ایکسپٹیڈ, ایکسپٹیڈ. تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹیوٹوریل. ایکسپٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز کو ایکسپٹ کرنا, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایکسپٹ یا پلیز ایکسپٹ مائی اپالوجیز, کہ میری اپالوجیز کو ایکسپٹ کریں, میری معافی کو منظور کریں. تو ایکسپٹ ہوتا ہے منظور کرنا. لے لینا, ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب لے لینا بھی ہوتا ہے. اور اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے ایکسپٹیڈ اور پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے ایکسپٹیڈ. ہی ایکسپٹیڈ مائی اپالوجیز اینڈ پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوگی ہی ہیڈ ایکسپٹیڈ مائی اپالوجیز. اگلا جو ورب ہے وہ ہے ایڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. پلیز ایڈ دیز ٹو نمبرز. پاسٹ سمپل فارم ہے ایڈیڈ, ہی ایڈیڈ دا نمبرز. پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے ایڈیڈ, آئی ہیڈ آلریڈی ایڈیڈ دا نمبرز. اگلا جو ریگولر ورب ہے وہ ہے ایڈمائر. ایڈمائر کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. آئی ایڈمائر یور بیوٹی. میں آپ کے حسن کی تعریف کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. پاسٹ سمپل فارم سمپل ایڈمائرڈ, آئی ایڈمائرڈ ہر, میں نے اس کی تعریف کی. اور پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوگی ایڈمائرڈ, آئی ہیڈ ایڈمائرڈ ہر, میں اس کی تعریف کر چکا تھا. تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ورب ہے وہ ہے ایڈمٹ. جس طرح میں اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتا ہوں, میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں, ماننا. ٹھیک ہے, آئی ایڈمٹ مائی مسٹیک. اور ایڈمٹ ایک اور معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے, جس طرح آپ اسکول میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, بچہ اسکول میں ایڈمٹ ہوتا ہے, داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے. تو پاسٹ سمپل فارم میں ہم کہتے ہیں دا پیشنٹ, وی ایڈمیٹڈ دا پیشنٹ ان دا ہاسپٹل. ہم نے پیشنٹ کو, مریض کو ہسپتال میں ایڈمٹ کرایا. اور اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوگی وی ہیڈ ایڈمیٹڈ دا پیشنٹ ان دا ہاسپٹل. ہم پیشنٹ کو, مریض کو ہسپتال میں داخل کرا چکے تھے. نیکسٹ ہے جی ایڈوائز. ایڈوائز ہوتا ہے جس طرح نصیحت کرنا,
नसीहत करना. I advise you to learn English. मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें. इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म बिल्कुल ठीक एडवाइज्ड है. I advised her to work hard. मैंने उसको नसीहत की थी कि वो मेहनत करे. Past participle form advised. I had advised you to work hard. मैं तुम्हें नसीहत कर चुका था कि मेहनत करो. अच्छा जी, अगला वर्ब है अफोर्ड. जिस तरह कोई चीज अफोर्ड करना, मैं ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता. ठीक है, यानी कि मेरी इतनी सकत नहीं है कि मैं इसको ले सकूं. तो ये आप समझ लें कि लेने के मायनों में यूज होते हैं. आई कैंट अफोर्ड दिस कार. मैं इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इस गाड़ी को ले नहीं सकता. इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी अफोर्डेड. पास्ट सिंपल फॉर्म, हाँ, पास्ट सिंपल फॉर्म होगी इसकी अफोर्डेड. आई अफोर्डेड द प्लेन टिकट्स. मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने प्लेन टिकट्स ले लिए. मैंने प्लेन टिकट्स लिए. ठीक है. और थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो भी है अफोर्डेड. ही हैड अफोर्डेड द होटल. उसने होटल को अफोर्ड कर चुका था, यानी कि वो उसके पास इतने पैसे थे कि वो होटल में रह चुका था. ठीक है जी. नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ब है वो है एग्री. मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ. ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं. सहमत. ठीक है. आई एग्री विथ यू. मैं आपसे एग्री करता हूँ. इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है एग्रीड. आई एग्रीड विथ हर. मैंने उसकी बात में हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाई. मैंने उस लड़की की बात को माना कि वो सही कह रही थी. और एग्रीड. वी हैड ऑलरेडी एग्रीड टू डू इट माई वे. हम पहले ही ये बात मान चुके थे या एग्री कर चुके थे. कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था हमारे दरमियान के जो मैं कहूंगा वैसे होगा. ठीक है जी. नेक्स्ट वर्ड है वर्ब है अलर्ट. अलर्ट होता है किसी को भी अलर्ट करना. किसी को, जिस तरह आप कह सकते हैं कि द फायर अलार्म अलर्ट्स द फायर ब्रिगेड. के फायर अलार्म जो है वो फायर ब्रिगेड को अलर्ट करता है, उनको होशियार करता है. ठीक है जी. उनको चौकस करता है. चौकस या होशियार. इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है अलर्टेड. द अलार्म अलर्टेड द सिक्योरिटी कंपनी. अलार्म ने सिक्योरिटी कंपनी को होशियार कर दिया. घरों में जो अलार्म्स होते हैं. ठीक है. और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी अलर्टेड. द पुलिस रीच्ड देयर ऑन टाइम बिकॉज समवन हैड अलर्टेड देम. पुलिस वहां पर इसलिए वक्त पे पहुंच गई, समय पे पहुंच गई, क्योंकि कोई पहले ही उन्हें होशियार कर चुका था, अलर्ट कर चुका था. नेक्स्ट वर्ब है जी अलाउ. अलाउ होता है जिससे हम कहते हैं कि प्लीज अलाउ मी, कि प्लीज मुझे अलाउ करें, मुझे इस बात की इजाजत दें. इजाजत. ठीक है जी. he allows, let's suppose he allows his wife to work. वो अपनी बीवी को इजाजत देता है कि वो काम करे. इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है allowed. He allowed his son to go there.
اس نے اپنے بیٹے کو اجازت دی کہ وہ وہاں جائے. پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے allowed. I stayed there because they had allowed me. میں وہاں پر اس لیے رکا کیونکہ انہوں نے مجھے اجازت دے چکے تھے. اگلا ورڈ ہے جی amused. amused جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوش کرنا، کسی کو amused کرنا ہے، کوئی خوش ہو یا خوش ہونا، خوش کرنا یا ہونا. You amuse me. آپ مجھے خوش کرتے ہو، مطلب حیرانی کی صورت میں خوش ہونے کو amuse کہتے ہیں. اس کی جو پاسٹ سمپل فارم ہے وہ ہے amused. He amused me. اس نے مجھے خوش کیا. اور پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے amused. He had amused the audience. اس نے آڈینس کو اميوز کر چکا تھا، خوش کر چکا تھا. نیکسٹ جو ورڈ ہے جی اینالائز. ابھی دیکھیں اینالائز ANALYSC بھی ہوتا ہے برٹش انگلش میں، اور امریکن انگلش میں ANALYZE ہوتا ہے. تو ہم امریکن انگلش کو فالو کرتے ہیں جی. اینالائز کسی بھی چیز کو اینالائز کرنا، کسی بھی چیز جس آپ سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں، جائزہ لینا. ٹھیک ہے جی. تو جائزہ لینا. I always analyze the situation. میں ہمیشہ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی سچویشن ہو تو اس کو اینالائز کرتا ہوں. اس کی سیکنڈ فارم ہوگی جی اینالائزڈ، اور تھرڈ فارم ہوگی اینالائزڈ. تو پاسٹ سمپل فارم میں ہم کہہ سکتے ہیں ہی اینالائزڈ دا سچویشن. اس نے سچویشن کو اینالائز کیا. I had left، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں I left because I had analyzed the situation. میں وہاں سے اس لیے گیا کیونکہ میں پہلے ہی سچویشن کو اینالائز کر چکا تھا، میں سچویشن کا جائزہ لے چکا تھا. اچھا جی، نیکسٹ جو ورب ہے وہ ہے اناؤنس. اناؤنس ہوتا ہے اعلان کرنا، جس طرح کسی چیز کا اعلان کرنا. I announce that I will quit this job. میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ میں یہ جاب چھوڑ دوں گا. اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے announced، اور پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے announced، کیونکہ یہ ریگولر ورب ہے. تو پاسٹ سمپل فارم میں ہم سینٹینس یوز کرتے ہیں کہ he announced his wedding at the party. اس نے پارٹی میں اپنی شادی کا اعلان کیا. اور پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوگی he had announced it already. وہ پہلے ہی اس کا اعلان کر چکا تھا. تو نیکسٹ جو ورب ہے ہمارے پاس وہ ہے annoy. annoy کسی کو آپ کرتے بھی ہیں اور ہوتے بھی ہیں آپ کسی سے. annoy مطلب کسی کو آپ تنگ کرتے بھی ہیں اور کوئی آپ سے بھی تنگ ہو سکتا ہے. He annoys me. وہ مجھے تنگ کرتا ہے. اس کی جو پاسٹ سمپل فارم ہے annoyed. I was annoyed by you. میں آپ سے تنگ ہوا تھا. اور اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوگی annoyed. She had annoyed the guests. اس نے مہمانوں کو تنگ کر چکی تھی، یعنی کہ ناراض کر چکی تھی. وہ بیسیکلی اب غصے میں آ گئے تھے. اچھا جی، نیکسٹ ورب ہمارے پاس ہے آنسر، جس کا مطلب ہوتا ہے جواب. پلیز آنسر می. میرا جواب دیں، مجھے جواب دیں. آنسرڈ اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی ہے
answered, answer, answered, answered. Past simple form की एग्जाम्पल है he answered all the questions. उसने तमाम सवालों का जवाब दिया. Past participle form answered. He had answered all the questions. उसने वो तमाम सवालों का जवाब दे चुका था. तो इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट वर्ब है अपोलोजाइज, यानी कि माफी मांगना या माफी बेसिकली मांगना, क्षमा मांगना. ठीक है, माफी या क्षमा मांगना. तो आई अपोलोजाइज फ्रॉम यू, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं. इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी apologized. बिल्कुल ठीक. और पास्ट जो पार्टिसिपल फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है वो भी होगी apologized. apologize, apologized, apologized. तो पास्ट सिंपल फॉर्म के लिए हम कह सकते हैं he apologized from me. उसने मुझसे माफी मांगी. she had already apologized. वो पहले ही माफी मांग चुकी थी. तो आगे चलते हैं. अगला वर्ड है अपीयर. मतलब अपीयर होता है कि अब उसका मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत जितना अच्छे लग रहे हैं, आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है. नजर आना, मसलन अच्छे नजर आना. मसलन शी अपीयर्स टू बी नाइस. वो अच्छी नजर आती है. इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है appeared. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है appeared. appear, appeared, appeared. तो पास्ट सिंपल फॉर्म में को हम यूज कर सकते हैं कि he appeared to be trustworthy. वो ऐसा नजर आता था कि उस पर भरोसा किया जा सकता था. और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है the moon had already appeared. चांद पहले ही नजर आ चुका था. नेक्स्ट जो है हमारे पास जो वर्ब है वो है अपलॉड. अपलॉड होता है तालियां बजा के तारीफ करना. ठीक है जी, अपलॉड करना, तालियां बजाना किसी के लिए तारीफ में. ठीक है जी. They always applaud the winner. वो हमेशा विनर के लिए तालियां बजाते हैं. ठीक है जी. और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी applauded. इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी applauded. applaud, applauded, applauded. तो applauded को हम यूज कर सकते हैं कि they applauded for the winner. उनने जो जीता था उसके लिए तालियां बजाई. और पास्ट पार्टिसिपल है फॉर्म हो सकती है they had applauded for me. वो मेरे लिए तालियां बजा चुके थे. जब तुम आए तो वो मेरे लिए तालियां बजा चुके थे. when they had already applauded me before you came. आपके आने से पहले ही. नेक्स्ट है जी अप्रिशिएट, जिससे मैं आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करता हूं. ठीक है, मतलब कदर करना. आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क. मैं आपकी मेहनत की कदर करता हूं, उसको सराहता हूं. ठीक है जी. बेहतर वर्ड ये है सराहना. किसी चीज की तारीफ करना, उसको कहना कि हाँ वाकई में ये ठीक है. सराहना. और इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म है वो है appreciated. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है appreciated. ठीक है जी. appreciated की स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूं. appreciated, appreciated, appreciate, appreciated, appreciated. He appreciated me. उसने मुझे सराहाया. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है they had appreciated her. वो उसको सराह चुके थे, उसकी तारीफ कर चुके थे. ठीक है जी.
اگلا جو ہمارے پاس ورب ہے وہ ہے اپروو. مطلب کوئی بھی چیز آپ اپروو کر سکتے ہیں. جس طرح باس جو ہے وہ سبارڈینیٹ کا کام اپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. منظور کرنا, I approve your work. میں آپ کا کام منظور کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی بیسیکلی پاسٹ سمپل فارم ہے approved, پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے approved. approve, approved, approved. تو پاسٹ سمپل فارم میں ہم اس کو یوز کریں گے the teacher approved my work. ٹیچر نے میرا کام اپروو کر لیا, منظور کر دیا. اور پاسٹ پارٹیسپل ہے دا ایگزامپل ہم لیتے ہیں the principal had approved my leave application. پرنسپل نے میری چھٹی کی درخواست کو منظور کر لیا تھا. تو نیکسٹ ورب ہمارے پاس ہے argue. argue کرنا مطلب کسی سے بھی آرگومنٹ کرنا, مطلب بحث کرنا, بحث کرنا یا پھر ویسے چک چک کرتے رہنا, اس کو بھی آرگو کہتے ہیں. شی آلویز آرگیوز, وہ ہمیشہ بحث کرتی ہے. آرگیوڈ, دا لائر آرگیوڈ ویل. لائر نے اچھے دلائل دیے, بحث کی کورٹ میں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی پارٹیسپل فارم بھی ہوگی آرگیوڈ. ہی ہیڈ آلریڈی آرگیوڈ, وہ پہلے ہی بحث کر چکا تھا. تو آرگو, آرگوڈ, آرگوڈ یا آرگیو, آرگیوڈ, آرگیوڈ بھی کہتے ہیں, دونوں ٹھیک ہیں. اگلا جو ورڈ ہے ارینج, جس سے آپ کوئی پارٹی ارینج کر سکتے ہیں, پارٹی کی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کوئی ٹرپ ارینج کر سکتے ہیں, آپ پھولوں کی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, ارینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ارینج جو ہوتا ہے وہ ترتیب دینا. ٹھیک ہے جی. ترتیب دینا یا پھر بندوبست کرنا, پارٹی کے لیے بندوبست کرنا, بندوبست کرنا کو کیا ہے, ارینج کہیں گے. مثلاً she arranges the parties, وہ پارٹیوں کو ترتیب دیتی ہے, وہ پارٹیوں کے لیے مطلب بندوبست کرتی ہے. arranged, past simple form, he arranged a good party, اس نے اچھی پارٹی ارینج کی. اور arranged past participle form, example sentence ہوگا she had arranged the flowers, اس نے پھولوں کو ترتیب دے چکی تھی, وہ پھولوں کو ترتیب دے چکی تھی. arrange, arranged, arranged. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے ورب وہ ہے arrest. مثلاً پولیس نے چور کو اریسٹ کیا, پکڑا. پکڑنے کو اریسٹ کہتے ہیں. دا پولیس اریسٹس دا تھیوز, پولیس چوروں کو پکڑتی ہے. arrested, past simple form, they arrested him, ان نے اس کو پکڑا. اور past participle form ہے arrested. Let's suppose ہم کہتے ہیں they had arrested the dacoit, وہ ڈاکو کو پکڑ چکے تھے. تو arrest, arrested, arrested. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ورب وہ ہے arrive. arrive ہوتا ہے پہنچنا. جس طرح جہاز پہنچتا ہے ایئرپورٹ پہ تو ہم کہتے ہیں وہ arrive ہو چکا ہے, arrived ہو چکا ہے. یا پھر مہمان آپ کے گھر پہنچ سکتے ہیں, آپ کہیں پہ پہنچتے ہیں, پہنچنا کو arrive, پہنچنا. ٹھیک ہے. he arrives late, وہ دیر سے پہنچتا ہے, arrived. We arrived there on time, ہم وہاں وقت پر پہنچ گئے تھے. اور اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوگی arrived. They had arrived on time, وہ ٹائم پر پہنچ چکے تھے. arrive, arrived, arrived. نیکسٹ جو ہمارے پاس ورب ہے وہ ہے ask, مطلب پوچھنا. I ask for some money, میں کچھ پیسوں کا
پوچھتا ہوں یعنی کہ میں کچھ پیسے مانگتا ہوں. اس کی پاسٹ سمپل فارم ہے asked. She asked a difficult question. اس نے مجھ سے مشکل سوال پوچھا. اس نے مشکل سوال پوچھا. اس کی تھرڈ فارم ہے asked. ٹھیک ہے جی. اور اس کو ہم سینٹینس میں یوز کرتے ہیں they had asked he had asked her for marriage. اس نے اس سے شادی کے لیے وہ اس سے شادی کے لیے پوچھ چکا تھا. ask, asked, asked. نیکسٹ ہمارے پاس ورب ہے attach. attach ہوتا ہے باندھنا. جس طرح آپ پیپر کو اٹیچ کر لیں اسٹیپل سے, آپ دو چیزوں کو آپس میں اٹیچ کر لیں. ٹھیک ہے, باندھنا کو اٹیچ کہیں گے. کین یو پلیز اٹیچ دیز پیپرز. کیا آپ ان پیپرز کو باندھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی پاسٹ سمپل فارم ہوگی اٹیچڈ. ہی اٹیچڈ دا پیپرز. اس نے پیپرز کو اٹیچ کیا. اور پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوگی اٹیچڈ. دا انویجیلیٹر ہیڈ آلریڈی اٹیچڈ دا پیپرز. انویجیلیٹر جو تھا ایگزامینیشن میں وہ پہلے ہی پیپروں کو باندھ چکا تھا. تو ہمارے پاس ہے اٹیچ, اٹیچڈ, اٹیچڈ. نیکسٹ جو ہمارے پاس ورب ہے جی وہ ہے اٹیک. اٹیک کا مطلب ہوتا ہے اٹیک کرنا, کسی کے اوپر یلغار مارنا. ٹھیک ہے جی, حملہ کرنا, حملہ کرنا. دس ڈاگ اٹیکس آن دا انٹروڈرز. یہ کتا جو انٹروڈرز ہوتے ہیں جو بغیر اجازت کے اندر آ جاتے ہیں, لوگ ان کو انٹروڈر کہتے ہیں, ان کے اوپر حملہ کرتا ہے. اٹیکڈ. پاسٹ سمپل فارم ہے دا ڈاگ اٹیکڈ دا تھیف. کتے نے چور پر حملہ کیا. تھرڈ فارم ہے اٹیکڈ. دے ہیڈ آلریڈی اٹیکڈ آن اس. وہ پہلے ہی ہم پر حملہ کر چکے تھے. تو ہمارے پاس ورب ہے بیس فارم میں اٹیک, پاسٹ سمپل فارم میں اٹیکڈ, پاسٹ پارٹیسپل فارم اٹیکڈ. اگلا جی ہمارے پاس ورب ہے اٹیمپٹ. اٹیمپٹ جس طرح آپ پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو اٹیمپٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوشش کرنا. کوشش کرنا ویسے تو ٹرائی ہوتا ہے, لیکن ایک اٹیمپٹ, ایک دفعہ کوشش کرنے کو ایک اٹیمپٹ کہیں گے, دو دفعہ کوشش کرنے کو 2 attempts کہیں گے, اینڈ سو اینڈ اینڈ سو فورتھ. آل دا اسٹوڈینٹس اٹیمپٹ دس پیپر. سب اسٹوڈینٹس اس پیپر کو اٹیمپٹ کریں, اس پیپر کو حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, پاسٹ سمپل فارم ہوگی اٹیمپٹڈ. ہی اٹیمپٹڈ ٹو سلیپ می. اس نے مجھے تھپڑ مارنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا, یعنی کہ اٹیمپٹ کیا لیکن کامیاب نہیں ہوا. اٹیمپٹڈ. دے ہیڈ اٹیمپٹڈ ٹو ون دا میچ. ان نے میچ جیتنے کی کوشش کی تھی. تو ہمارے پاس بیس فارم میں ورب ہے اٹیمپٹ, سیکنڈ فارم اٹیمپٹڈ, تھرڈ فارم اٹیمپٹڈ. بیس فارم میں ہمارے پاس ورب ہے اٹینڈ. اٹینڈ ہوتا ہے جس طرح آپ کسی اسکول کو اٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ کسی سیمینار کو اٹینڈ کرتے ہیں, کسی کانفرنس کو اٹینڈ کرتے ہیں, یعنی کہ اس کانفرنس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, شرکت کرتے ہیں. شرکت کرنے کو اٹینڈ کہتے ہیں. آئی آلویز اٹینڈ مائی فرینڈز میرجز. میں اپنے دوستوں کی شادیوں میں ہمیشہ شرکت کرتا ہوں. اور پاسٹ سمپل فارم ہے اٹینڈیڈ. ہی اٹینڈیڈ دا ویڈنگ سیریمنی. اس نے شادی کی تقریب میں شرکت کی. پاسٹ پارٹیسپل فارم اٹینڈیڈ. دے ہیڈ اٹینڈیڈ دا کلاس. وہ پہلے ہی کلاس, مطلب وہ کلاس میں شرکت کر چکے تھے.
تو ہمارے پاس ورب ہے اٹینڈ، اٹینڈیڈ، اٹینڈیڈ. نیکسٹ جو ہمارے پاس ورب ہے وہ ہے اٹریکٹ. کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، کھینچنا. ٹھیک ہے، مطلب جس طرح میگنیٹ ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا اپنی طرف کھینچنا، کھینچنا. تو opposite sides of the magnet attracts each other. میگنیٹس کی اپوزٹ سائڈس ایک دوسرے کو، جیسا نارتھ پول اور ساؤتھ پول ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. attracted. She attracted him towards her. اس نے اس لڑکے کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. اور پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوگی attracted. They had attracted him. وہ پہلے ہی اس کو اٹریکٹ کر چکے تھے، اپنی طرف کھینچ چکے تھے. They had already attracted him. تو ہمارے پاس verb ہے attract، past simple form attracted، past participle form attracted. Avoid. جس طرح آپ avoid کسی خطرے کو اوائڈ کرنا، کسی خطرے سے بچنا یا بچنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، بچنا. I always try to avoid big parties. میں ہمیشہ بڑی پارٹیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی کہ میں ان میں نہیں جاتا. Avoided. He avoided me. اس نے مجھے اوائڈ کیا، اس نے مجھ سے بچنے کی کوشش کی، یعنی کہ اس نے مجھ سے نظریں نہیں ملائیں. اور تھرڈ فارم ہوگی avoided. They had avoided me. وہ ان نے مجھ سے مطلب اگنور ہی کر دیا ایک طرح سے، ہمیں سے بچنے کی کوشش کی تھی. تو ہمارے پاس ورب ہے avoid، پاسٹ سمپل فارم ہے avoided، پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے avoided. تو گائز اینڈ گرلز، اب میں پورا کا پورا لیسن جلدی سے ریپیٹ کر لیتا ہوں. یہ تھے ہمارے اے سے وربس. اب غور سے دیکھیں. accept منظور کرنا، لے لینا. accepted، accepted. add جمع کرنا، added، added. admire تعریف کرنا، admired، admired. admit ماننا، داخل، admitted، admitted. advise نصیحت کرنا، advised، advised. afford لینا، afforded، afforded. agree سہمت، agreed، agreed. alert چوکس، ہوشیار، alerted، alerted. allow اجازت، allowed، allowed. amuse خوش کرنا یا ہونا، amused، amused. analyze جائزہ لینا، analyzed، analyzed. announce اعلان کرنا، announced، announced. annoy تنگ، annoyed، annoyed. answer جواب، answered، answered. apologize معافی، क्षमा مانگنا، apologized، apologized. appear نظر آنا، appeared، appeared. applaud تالیاں بجانا، applauded، applauded. appreciate قدر کرنا، سراہنا، appreciated، appreciated. approve منظور کرنا، approved، approved. argue بحث کرنا، argued، argued. یا پھر argue، argued، argued. arrange
ترتیب دینا، بندوبست کرنا، arranged arranged، arrest پکڑنا، arrested arrested، arrive پہنچنا، arrived arrived، ask پوچھنا، asked asked، attach باندھنا، attached attached، attack حملہ کرنا، attacked attacked، attempt کوشش کرنا، attempted attempted، attend شرکت کرنا، attended attended، attract اپنی طرف کھینچنا، تو میں طرف ایڈ کر دیتا ہوں، اپنی طرف کھینچنا، attracted attracted، avoid بچنا، avoided avoided۔ تو گائز اینڈ گرلز، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس ٹیوٹوریل کے لیے جوائن کیا۔ اگر تو آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں، اس کو نیچے جو تھمز اپ دیا ہوا ہے اس کو پریس کریں۔ اگر آپ نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں، جو نیچے لال ڈبہ دیا ہوا ہے اس کے اوپر کلک ضرور کریں۔ ifactioner.com کو مزید ٹیوٹوریلز کے لیے وزٹ کریں۔ میں آپ سے ملوں گا بریک کے بعد۔ Until then, take care. Good day.